مولانا صاحب کے اور صدر مملکت کے دیکھا جائے تو ان کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں. بالکل. اگر مولانا صاحب ایک فون کر دیتے صدر مملکت کو تو میرے خیال میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے، انسٹیٹ کہ وہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھیج دیا صدر مملکت نے ساری چیزیں، اور اس کے بعد جناب ساری چیزیں اور ایک لمبو میں چلی گئیں. سو ڈونٹ یو تھنک کہ مولانا صاحب کو ڈائریکٹلی پہلے تو بات یہ ہے کہ ان سے اپروچ کرنی چاہیے تھی صدر مملکت سے، اور ان سے بات کر لیتے کیونکہ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں آپس میں. جی سو وہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، اگر صرف تعلقات کی بات تک ہوتا تو پھر جس طرح بلاول صاحب آئے اور شہباز شریف نے بھی فون کیا، پرائم منسٹر آف دی پاکستان، شریف صاحب نے کب فون کیا؟ یہ جب مولانا صاحب نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ یہ جو لاسٹ ویک اسرائیل، آپ نے دی تھی؟ جی بالکل، اس کانفرنس جو پشاور میں ہونے جا رہی تھی اور 8 دسمبر کو ہوئی، تو اس سے پہلے انہوں نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس لاسٹ آپشن یہی ہے کہ ہم کل لاہ عمل طے کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈیڈ لائن دی ہے آج کی کہ اگر آج بل نہ سائن ہوا تو نہ سائن ہوا تو پھر واٹ نیکسٹ؟ نیکسٹ یہ ہے کہ پرسوں اتوار والے دن پشاور میں ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اس میں اپنا لاہ عمل بتائیں گے. ڈیفینیٹلی جب افہام و تفہیم سے معاملات طے نہیں ہوتے تو پھر اپنا ہمارا جو اسٹریٹ پاور ہے ہم وہ شو کریں گے. پھر اسی وقت ان کی طرف سے فون بھی آیا ان کو، لیکن وہی بات ہے کہ صرف سلام کلام سے مسائل حل نہیں ہوتے. جب ایک 2/3 میجورٹی سے ہم نے ایک ترمیم پاس کی اور اس ترمیم کو بنانے والے جو تھے اس کی ڈرافٹنگ جو ہے وہ بھی صلاح و مشورے کے ساتھ حکومتی وکلاء جو ہے وہ پورا ونگ جو ہے انہوں نے کیا، اس کے بعد اس پہ اس طرح کویسچن کرنا جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے. اور ہمارا خدشہ یہی تھا کہ یہ صرف اندرونی دباؤ نہیں ہے، اندرونی دباؤ تو تمام سٹیک ہولڈرز بھی تھے، تمام ونگز بھی تھے، پارلیمنٹ ان سیشن تھا، سینٹ نے پاس کیا، قومی اسمبلی نے پاس کیا، نہ صرف سمپل میجورٹی سے بلکہ اس ترمیم کو جو کہ بل کی صورت میں تھی 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ ہم نے ود فل 2/3 میجورٹی پاس کیا. اب صرف مسئلہ یہ تھا کہ سائن تھا، تو ہمارا خدشہ یہی تھا کہ اندرونی دباؤ تو کوئی نہیں ہے، ڈیفینیٹلی کوئی بیرونی دباؤ ہے جس کی وجہ سے اب تک سائن نہیں ہوئے، اور وہی خدشہ ہمارا اب یقین میں بدل گیا ہے. مدارس جو ہے، جی جو ریلیجس انسٹیٹیوشن جو ہے، they are blamed for being involved in like terrorism activities, terrorist activities. How can you like deny that, diffuse that? یا how can you say justify that کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، ایسے شواہد موجود ہیں، ٹھیک، یہ صرف بلیم نہیں تھا بلکہ شواہد بھی تھی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب چودھری نثار صاحب انٹیریئر منسٹر تھے اور نیکٹا آیا وہاں پہ اور اس کو انڈر ڈسکشن کیا گیا، تو انہوں نے فلور آف دی ہاؤس، اٹ از پارٹ آف دا ریکٹ کہ فلور آف دا ہاؤس انہوں نے کہا کہ 2% مدارس جو ہیں وہ ٹیررزم اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز سیکریٹیرین میں اور اس میں انوالو ہیں، لیکن باقی 98% جو ہیں ان میں ایسی کوئی بھی شواہد نہیں ہے اور نہ وہ ان کے حوالے سے ہم کوئی بات کر سکتے ہیں. تو ہمارا تو ان 98% کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. پھر دوسرے یہ ہے کہ میں ایک اور چیز جی پوچھنا چاہوں گا اس کے ساتھ ہی، ہاؤ ول ون آئیڈینٹیفائی کہ what you people are pleading وہ 98% والے ہیں اور 2% والے کون؟ 2% والے کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے آپ؟ کیونکہ جب اگر کوئی یہاں پہ کوئی قانون پاس ہوگا تو وہ سب پہ اپلائی ہو جائے گا نا. بالکل، اور ہم قانون بنانے جا رہے ہیں. جی، تو وہ کیسے ہوگا پھر؟ اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے اچھا جی، کہ کوئی بھی سیکٹیریزم، کوئی بھی جو بھی اسی طرح ایکٹیویٹی ہو ٹیررزم کے حوالے سے، وہ تمام کی ممانعت ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ ابھی یہ ہم قانون بنانے، اس کو ایلیبریٹ کیجیے گا کہ کیسے ممانعت ہے. جو نیا جو ترمیم کی ہے آپ لوگوں نے، اس میں یہ ممانعت ہے کہ جناب ٹیررزم نہیں ہوگی یا سیکٹیرینزم نہیں ہوگی مدارس میں. دیکھیں، اس میں قانون کے دائرے میں لے کے آنا ہے. ابھی یہ جو 2019 کا معاہدے کی ذکر ہو رہی ہے کہ جو کہ DGRE جو ایجوکیشن کے انڈر ایک ڈائریکٹوریٹ بن گیا ہے، اس کی بات ہو رہی، تو وہ ایک معاہدہ تھا. اچھا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون بنائیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب قانون ہوگا تو اس پہ گرفت بھی ہوگی اور وہ اس کو کٹہرے میں بھی لایا جا سکتا ہے جب کبھی ایسے ہے واقعات ہوں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے
کہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ فنون لطیفہ بھی ہے، اس میں جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں، جتنے بھی این جی اوز ہیں، وہ بھی 1860 کے انڈر ہی کام کرتے ہیں. سوری، میں اس کو یہ جاننا چاہوں گا اس پہ، کیونکہ یہ بھی اس کی کلیئرٹی بھی چاہیے ہوگی کہ جیسے سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ ہے 1860، مدارس بل ہے. بالکل. اچھا، اس میں ذکر ہے کہ جناب دینی مدارس میں ان دا ریلیجس انسٹیٹیوشن یہاں پہ فنون لطیفہ کی تعلیم بھی دی جائے گی، یعنی کہ آرٹس اینڈ ڈانس، رائٹ؟ یہی ہو سکتا ہے نا فنون لطیفہ؟ آج کی نیوز بھی یہی، میں نے پرنٹ میڈیا میں یہ دیکھا اور کل سے بھی ہم سن رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے. اس کا سیکشن 21 ہے، اس میں ایجوکیشن بھی ہے، اس میں فلاحی ادارے بھی ہیں، اس میں فنون لطیفہ بھی ہیں. اب اس کے انڈر رجسٹرڈ پاکستان میں آپ کے تمام این جی اوز ہیں جو کہ آڈیٹیبل ہیں، مدارس بھی آڈیٹیبل ہیں. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو کہ ڈی جی آر ای کے انڈر رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، تو ان کے تو بینک اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے ساتھ وہ تو ایک سموتھ پروسیس چل رہا ہے. لیکن جو آپ اس کی ڈونیشنز کی بات جو وہ ہیں بالکل، اور جو یہ جس کے لیے ہم قانون بنانے جا رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں مدارس، ان کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے گئے. دیکھیں، اگر ایک ادارہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نان گورنمنٹل، ایک فلاحی ادارہ ہے، فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہے، فری آف کاسٹ فوڈ ہے، یونیفارم ہے، کریکولم ہے، اپنا ہمارا ایک اسٹیٹس ہے، ہم کوئی گورنمنٹ سے فنڈ نہیں لے رہے، تو یہ تو ڈونیشنز پہ چلتے ہیں، زکوٰۃ پہ چلتے ہیں، خیرات پہ چلتے ہیں. خود بھی جو وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں وہ خود بھی اس میں ڈونیشن دیتے ہیں. تو اگر ایک ادارے کو ڈونیشن آتی ہے تو وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی، یا اگر آپ اس کا بینک اکاؤنٹ بند کر دیں تو وہ ڈونیشن کس طرح دے گا؟ یا وہ نقد دے گا یا وہ کسی معلم کے تھرو دے گا، تو اس میں ٹرانسپیرنسی ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہیں، اسی لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کو ہم اس معاملے کو سیٹل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے. پہلے بھی اسی طرح یہ آیا، اور پہلی خواندگی میں انہیں فرسٹ ریڈنگ جو ہوئی ہے بل کے، اس کے بعد سیکنڈ ریڈنگ کا موقع ہی نہیں اور ڈراپ ہو گیا. تو یہی خدشات ہیں. جی اچھا، میری گزارش ہے، جیسے کہ آپ نے کہا جی کہ جتنی این جی اوز ہیں وہ جو اس سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 1860 کا جو ہے اس کے تحت ہی رجسٹر ہوئی ہیں، جس میں اسکولز بھی ہیں، رائٹ؟ اسکولز بھی ہیں، کافی ہمارے سیاسی پارٹیوں سے تعلق رہے، جماعت اسلامی کے الخدمت کے ہیں اسکولز ہیں. اور اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، میں نے سنا تھا لیکن اس کو بھی کلیریفائی کر لیں گے کہ جو سٹی سکولز ہیں، بیکن ہاؤس سکولز ہیں، کیونکہ یہ آپ کے پاکستان کے سیلیبس کے نہیں ہیں، یہ کیمبرج کے ہیں، تو وہ چیزیں بھی اس میں ہیں. تو اس میں جو 1860 لیکن مدارس میں کیا فنون لطیفہ کی تعلیم دی جاتی ہے؟ دیکھیں، ہم نے جب پہلے بھی اس طرح شور ہوا تھا کہ آپ عصری تعلیم پہ وہ کریں، تو بیسک تعلیم میٹرک تک ضرور، کمپیوٹر کو بھی ایڈ کیا گیا، سائنس کو بھی ایڈ کیا گیا، میتھس کو بھی کیا. اور تلگنگ کا مدرسے کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے روبوٹ بھی بنا لیا اور سائنس میں کافی آگے نکل گئے وہ بچے. اور اسی طرح ہوتی ہے باقاعدہ تعلیم، عصری تعلیم بھی ہے، اس کی اپنی ایک ویلیو ہے. بٹ ناٹ فنون لطیفہ. فنون لطیفہ، ڈانس، ڈرامہ، اب یہ چیزیں تو پاسبل نہیں ہو سکتا. دیکھیں، ہم دینی تعلیم کی بات کر رہے ہیں، اور دینی تعلیم ایکسپرٹیز ہیں. جس طرح آپ انجینئرنگ کی آپ پروفیشنل ہے، میڈیکل ایک پروفیشن ہے، اس طرح ایک عالم فاضل یا حفاظ کرام جب بنتے ہیں تو اپنی ایک پروفیشنلزم کی طرف وہ جاتے ہیں. اس کا تو وہی بات ہوگی ہے نا کہ اگر میں کہوں کہ آپ ایک میڈیکل کالج سے مجھے ایک عالم بنا کے دے دیں، تو کہاں از اٹ پاسبل؟ ان کی اپنی ایک ایکسپرٹیز ہے، ہماری ایجوکیشن کی اپنی ہے.